کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سری نگر میئر کے الیکشن کے لیے نیشنل کانفرنس کے یوتھ لیڈر اونچی سیاست کر رہے ہیں۔ ایس ایم سی کے سابق میئر جنید عظیم متو نے یہ بات کہی ہے۔ متو نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ دوبارہ سری نگر کے میئر منتخب ہوں گے۔ جنید متو نے کہا کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ سری نگر کو ملک کے بہترین شہروں سے ایک بنائیں گے۔ آپ کو بتا دیں میئر کا الیکشن اب 14 جولائی کے بجائے 16 جولائی کو ہوگا۔ انہوں نے نیوز 18 اردو کے چیف رپورٹر پرویز بٹ سے خاص بات چیت کی۔ سری نگر میں میئر کی کرسی کے لیے الیکشن کا بالکل بج چکا ہے اور 16 جولائی کو جو ہے الیکشن کے لیے ووٹنگ ہوگی، اور ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں فارمر میئر جنید عظیم متو۔ ان سے جاننا چاہیں گے کہ جنید صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم بات کریں الیکشن جب ہونے جا رہے ہیں 16 کو، تو کیا لگتا ہے آپ کو کس قسم کا مقابلہ رہے گا اس بار اگر دیکھیں تو؟ دیکھیے، میں ابھی یہ بولوں کہ مقابلہ ایک طرفہ رہے گا یا کیا رہے گا، یہ تو ایک سیاسی بات ہوتی ہے۔ انتخابات کے جو نتائج ہوتے ہیں انتخابات کے بعد ہی نظر آتے ہیں، لیکن ایک ضرور ایک ریالٹی ہے، ایک سچ یہ ہے کہ جو میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جھوٹوں پہ مبنی کی گئی، لوگوں کو بہکایا گیا، ان سے جھوٹ بولا گیا، ان کو اکسایا گیا اور ایک انہولی نیکسس کے تھرو کیا گیا، ایک فرد کے ذاتی مفاد کے لیے کیا گیا، اس کے بعد پچھلے ایک مہینے میں ہمارے نمبرز کنسالیڈیٹ ہوئے ہیں۔ جو غلط فہمیوں کے شکار بہت کارپوریٹوں کو کرایا گیا تھا، اکسایا گیا تھا، جھوٹ بولا گیا تھا ان سے، وہ واپس اپنے گھر آئے ہیں، ترقی کی راہ پہ آئے ہیں، وہ ڈرامے اور فریب کے خیمے پہ چھوڑ کے واپس آئے ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ 16 تاریخ کو اللہ تعالیٰ وہ کرے گا جو بہتر ہوگا شہر کے لیے۔ خاص طور آپ سے جاننا چاہیں گے اگر ہم بات کریں جو کووڈ-19 کے دوران آپ نے کام کیا، کافی سراہنا کام ہے وہ، تو اس کے باوجود بھی الزامات ایسے لگے کہ کام نہیں ہوا ہے یا رشوت خوری بہت زیادہ چل رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ بیسکلی ایک دماغی توازن جو ایک شخص نے کھویا ہوا ہے اپنا، وہ اینٹی کرپشن بیورو کی حراست سے رہا کیا گیا، اور اس کے بعد جو سیاست میں خود ایک الزام ہی ہے، اس شخص نے نکلنے کے بعد اس چیز کا پرہیز بھی نہیں کیا کہ ابھی وبا کی صورتحال ہے اور شہر کو بچانا ہے، لوگوں کو بچانا ہے، اور سیاست شاید وبا کے بعد ہو سکتی ہے۔ تو وہ جیل سے آ کے اپنے وہ ڈرامے میں لگ گئے، وہ گانا بجانا، ناچنا، وہ حرکتیں کرنا اور جھوٹ بولنا، اور وہ مسلسل طور جب جھوٹ بولتے گئے کارپوریٹرز کو، پوری اس سارے ٹائم کے دوران میں سڑکوں پہ تھا، میں کام کر رہا تھا، میں کووڈ سے لڑ رہا تھا اس شہر کے لیے، تو شاید ان نے اس کا ایڈوانٹیج لیا، ان نے میٹنگز کی، ان نے پلانز بنائے، ان نے انٹریگز کی، نیشنل کانفرنس کے سلمان علی ساگر کے ساتھ مل کے، کچھ کانگریس کے فیکشن سے مل کے، کچھ بی جے پی کے فیکشن سے مل کے، ان نے 3-4 فیکشنز کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ پہلے تو ان کو ہم اپنی سیٹ سے اتارتے ہیں، پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ کون چڑھے گا، لیکن بنیادی طور تو انہی کا اپنا مفاد تھا۔ تو اس کے بعد اس خیمے میں بہت کیاس ہوا، جب یہ سچ سامنے آیا، کمشنر ایس ایم سی نے بھی کہا کہ یہ سب الزامات بے بنیاد ہیں۔ میرے اترنے کے بعد گورنمنٹ نے خود کہا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایس ایم سی نے جو کام کووڈ میں کیا، وہ سینٹرل گورنمنٹ نے، وزیر اعظم نے پورے ملک میں 6 نمبر میں قرار دیا۔ ہم نے صلاح کووڈ میں بڑی بڑی میونسپل کارپوریشنز کو دی، پورے ملک کی میونسپل کارپوریشنز، ان نے ہماری طرف رجوع کیا اور ہمیں پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ایسا کام کیسے کر رہے ہو اور آپ کیا شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو وہ فخر ہے مجھے کہ ہم کام کر سکے، لیکن ایک بہت بڑا دکھ ہے کہ آج دیکھیے لاک ڈاؤن پھر سے شروع ہو گیا۔ آپ کو اگر یاد ہو جب کووڈ کے کیسز بڑھ رہے تھے سری نگر میں، پھر ایک ٹائم ایسا ہے کہ بہت کم بڑھ رہے تھے، اور ساؤتھ میں بڑھ رہے تھے، نارتھ میں بڑھ رہے تھے، سری نگر میں بڑے کم بڑھ رہے تھے، کیونکہ سری نگر میں ہم کام بڑا بہترین کر رہے تھے، ماڈرن اسٹرلائزیشن، سینیٹائزیشن کر رہے تھے۔ ایک بہت ہی بڑا دکھ اور
रिजेंटमेंट रहेगी, देखिए सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है, ये हमारी ज़िंदगी का एक पहलू है, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा दुख और रंज इस बात का है कि एक फ़र्द जो एंटी करप्शन ब्यूरो की हिरासत से रिहा किया गया, उसकी खुदगर्जी की वजह से, उसके फरेब की वजह से, उसकी धोखाधड़ी की वजह से शायद इस शहर में कुछ जाने हम खो बैठे, शायद वो हम जाने बचा सकते थे, शायद वबा की इस सूरत हाल को यहाँ फिर से आने में बचा सकते थे। आज फिर से लॉकडाउन है, तो वो एक थोड़ा एहसास है दिल में, वो दुख मेरे दिल में है। तो लॉबिज्म काफ़ी देखा हमने, लॉबिज्म चल रहा है। आपने खुद भी कई बार शिकायत की कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का जो कथनी और करनी में उनकी बहुत फ़र्क है, जो वो कहते हैं वैसा फ्लोर पे ऐसा होता नहीं है। तो आगे आपको क्या उम्मीदें रहेंगी इन दो पार्टियों से? देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर दूं, उनकी जो लीडरशिप है, क़यादत है, वो अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि वो कोई हिडन अलायंस करे या अंडरस्टैंडिंग करे एक पर्टिकुलर नेशनल पार्टी के साथ, स्पेशली 5 अगस्त के उनकी पोस्चरिंग के बाद। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में सलमान अली सागर हैं, वो एक फिनोमिनन है, मैं उनको शायद जितना करीब से जानता हूं उतना कोई नहीं जानता है। उनकी सियासत में सब कुछ पॉसिबल है। बीजेपी के लीडर से एक साइड पे मिलना, कांग्रेस के लीडर से उसी शाम को मिलना, शेख इमरान से क्वारंटीन, होम क्वारंटीन से कोई शख्स जाए फॉर्चून होटल शालीमार में, ये पता है कि मेरे घर में होम क्वारंटीन है, मेरे शायद ये ठीक नहीं रहेगा मेरा बाहर जाना, शायद मैं भी पॉजिटिव हो सकता हूँ, फॉर्चून होटल में जाके कॉरपोरेटर से मिलना कि इमरान शेख को वोट डालिए। दोनों नेशनल पार्टीज, कांग्रेस और बीजेपी के लीडर से कहना कि इमरान शेख को वोट डालिए। तो इस सारी केओस का श्रीनगर में एक आर्किटेक्ट सलमान अली सागर भी है। ये सोच है कि वो खुद अपनी मोटिवेशन पे ये कर रहा है, उनके इंटरेस्ट पॉलिटिकल हैं या पर्सनल हैं, कुछ जाती मजबूरी है, या कहीं से उनको सपोर्ट पार्टी में मिल रहा है, ये सवाल इसका मैं जवाब नहीं दे सकता और इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना पड़ेगा। लेकिन ये करके नहीं देना पड़ेगा, देखिए जी हम ऐसा कर नहीं रहे हैं, कॉरपोरेटर हमारा मान नहीं रहे। ये पूरे शहर को पता है कि वो जो कॉरपोरेटर्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मेंबर हैं, कट्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं। उनने इंडिपेंडेंट लड़ा, लेकिन उनने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ज्वाइन की। तो क्या वो अपने यूथ प्रेसिडेंट को इन एंगेजमेंट्स को, वो जो बीजेपी से एंगेज कर रहे हैं, कांग्रेस से कुछ फैक्शन से एंगेज कर रहे हैं, क्या वो ऑथराइज्ड हैं या वो खुद मुख्तियार हैं या वो खुद कर रहे हैं? उसका जवाब वो दे, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ ना समझे। क्या बीजेपी के कुछ कॉर्पोरेटर्स हैं ऐसे जिनका आपको सपोर्ट रहेगा? क्योंकि आज भी हमने सुना कोई कॉर्पोरेटर कह रहा था कि हम जुनैद मत्तू को उसके काम पे सपोर्ट करें। देखिए, अब आयरनी ये है कि वो जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर हजरात हैं, मेरे दोस्त हैं, जो एनसी के डिप्टी मेयर हैं उनके भी दोस्त हैं, इकट्ठे एक होटल में, इमरान शेख साहब के होटल में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉर्पोरेटर पिछले एक हफ्ते 10 दिन से बैठे हुए हैं। एक ही कागज पे इनने दस्तखत किए मुझे उतारने के लिए, वोट मेरे खिलाफ इकट्ठा डाला। तब तक एक दूसरे के भाई बंधु थे, लेकिन आज एक ही कमरे में बैठ के एक दोस्त कहता है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, दूसरा दोस्त कहता है हम बीजेपी वाले को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कम से कम अक्ल लगाइए खुदारा, कमरा तो चेंज करिए, कम से कम एक सोफे पे बैठ के स्क्रिप्टेड चीज न करें। इतनी सियासत मैं भी जानता हूं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उनका मिशन क्या है। मेरी राय से हमारे स्टैंड में कोई फ़र्क नहीं है, शक नहीं है कि हम श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्टेबिलिटी की तरफ लेना चाहते हैं और इसमें एक ऐसी सस्टेनेबल स्टेबिलिटी आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दो मेन ग्रुप्स हैं, लगभग हम 25-26 पे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ऑफिशियली 16 पे है, कि ये इकट्ठे आए और अगर हो सके जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं वो भी अकोमोडेट कहीं पे हों ताकि स्टेबिलिटी आए। क्योंकि देखिए, ये बड़ा सियासी अखाड़ा नहीं है, ये पार्लियामेंट नहीं है, असेंबली नहीं है कि जिसमें हमेशा एक सियासी जंग चली रहे। इस शहर के लिए हम सब ने कुछ डिलीवर करना है, सब कॉर्पोरेटर्स ने कुछ डिलीवर करना है। तो हमारा एफर्ट ये है कि लाइक माइंडेड एक स्टेबल अलायंस आए कांग्रेस लीडर्स के साथ भी
میں نے میٹنگز کی ہیں, PCC پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے دعوت دی تھی, میں ان سے ملا تھا. وہ موڈیلٹیز, وہ ارینجمنٹس ورک آؤٹ ہو رہی ہیں, کیا ہو سکتا ہے, کیسے ایک اسٹیبل ہاف وے میجورٹی کو کراس کیا جا سکتا ہے. تو کیا مشن رہے گا آگے اگر پھر سے ایک بار چن کے آتے ہیں آپ ایز اے میئر, تو سری نگر کے لیے کیا خصوصی پلانز ہیں آپ کے؟ دیکھیے پلانز تو ابھی تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ کووڈ از اے چیلنج. مجھے لگتا ہے کم از کم اگلے 5-6 مہینے تک, جب تک ویکسین آئے گا اور ویکسین مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا, ریڈلی اویلیبل ہوگا, یہاں تک پینیٹریٹ ہوگا, تب تک یہ چیلنج رہے گا. میں یہ بھی فورسی کرتا ہوں کہ ونٹر میں یہ چیلنج تھوڑا انکریز ہوگا, کیونکہ ریسپریٹری ڈیزیزز ایز اٹ از انکریز ان ونٹرز. آئی تھنک کووڈ کے بعد سب سے بڑا چیلنج سری نگر میں, اگر آپ بنیادی لیول پہ جائے تو سیوریج ہے. سیوریج نیٹ ورک ہمارا خاص کر اندرونی شہر میں نہیں ہے. پھر ڈرینیج ایک ہمارا سیپریٹ ایشو ہے. سیویج کی ٹریٹمنٹ کیسے ہو وہ سیپریٹ ایشو ہے. سینیٹیشن بہت ہم نے اپ گریڈ کی. مجھے یاد ہے جب میں میئر بنا تو سری نگر کا شمار 457 نمبر پہ ہوتا تھا انڈیا کی کلینسٹ سٹیز میں, اور پچھلے سال سینٹرل گورنمنٹ نے ہمیں ٹاپ 50 کلینسٹ سٹیز آف انڈیا میں شمار کیا, نمبر 45 پہ. وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اوپن ڈیفیکیشن فری ہم بنے. تو سینیٹیشن تھوڑی اپ گریڈ ہو, اسمارٹ سٹی بنے, اکنامک گروتھ ہو, اسٹیبل بیلنسڈ گروتھ ہو, یہاں پہ گرین کور بڑھے, پلانٹیشن بڑھے, لیکن ساتھ ساتھ ایک ورلڈ کلاس ٹورسٹ سٹی بنے, جہاں پہ کمرشل اسپیسز بھی ہوں, جہاں پہ گرین ریزروز بھی ہوں, جہاں پہ ریزیڈینشل اسپیسز بھی ہوں. تو ایک کرکس میں بولوں گا کہ سری نگر شہر کو ورلڈ کلاس ایک ٹورسٹ سٹی بنانا ایک خواب ہے جو ہماری تنظیم کا بھی ہے, سب کارپوریٹرز کا. باقی ان کی جو سیاسی سوچ ہے اس کو الگ رکھ کے ان کا بھی خواب یہی ہوگا. تو اس خواب کی طرف چلنے کا ایک عہد کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر پھر موقع ملے پھر اس اور چلیں گے. نیوز 18 سے بات کرنے کا شکریہ.